بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فوکس پہ تصدق گیلانی کے ساتھ ایک نیا موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ مہمان ہیں میڈیا کے ایک جانی پہچانی شخصیت جناب حنیف قمر صاحب۔ ہم بات کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ 27ویں ترمیم پہ بہت اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایک نوید ہے کہ کچھ چیزیں 27ویں ترمیم میں ایڈریس نہیں ہو سکیں، جو ملکی سالمیت کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، کچھ اوور آل ایک ٹرانسفارمیشن جو ہماری قوم کو چاہیے، جو سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہم نے جانا ہے، اس حوالے سے رہ گئی ہیں۔ تو 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، ہم اس پہ جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوکس ٹوڈے وتھ تصدق گیلانی کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پریس کریں کہ جیسے ہی نئی کریڈیبل بات ہم کریں وہ آپ تک پہنچے۔ جی تو ناظرین، حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام۔ حنیف صاحب یہ بتائیں کہ 27ویں ترمیم کی ابھی بحث چل رہی تھی، اور 27ویں ترمیم پہ جس وقت بات ہو رہی تھی بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو ہم نے سنے، لیکن وہ پھر 27ویں ترمیم میں ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو مجھے یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ وہ آپ کے خیال میں جو ابھی بازگشت ہے کہ 28ویں ترمیم آنی ہے، وہ کون سے پوائنٹس ہیں، کون سے اہم نکات ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید 28ویں ترمیم آئے، اور یہ کب تک آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ چیزیں طے ہوئیں، ان میں ایک آدھ چیز پہ تحفظات کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا، میں تو اس کو بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں۔ آپ نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ علیحدہ ہوا آپ کا، اور باقی جو فورسز کے حوالے سے آپ کے عہدے جو ہے وہ ظاہر ہے جدید دور کی جدید مینجمنٹ آپ کو کرنی ہوگی۔ چین آف کمانڈ آپ نے مارکہ حق میں دیکھا کہ وہ اس سارے سسٹم میں ظاہر ہے کوئی فلاح نظر آیا ہوگا تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی نا۔ یہ ڈیفنس کے ماہرین زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر چیزیں درست ہوئی ہیں۔ لیکن بے شمار چیزیں ہیں، بلکہ بے شمار تو نہیں کہنا چاہیے، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، وہ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ 28ویں ترمیم کب آئے گی، کیسے آئے گی، لیکن میں ایک پاکستانی کے طور پر میں اپنے ان کنسرنز کا تو اظہار کر سکتا ہوں جو یہاں پہ ایڈریس نہیں ہوئے، وہ ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ NFC ایوارڈ کی بات کی جا رہی تھی یہاں پہ کہ 27ویں ترمیم میں آئے گا، وہ اس میں امینڈمنٹ ہوگی، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ اس کی اس وقت بڑی ضرورت ہے NFC ایوارڈ میں امینڈمنٹ کرنے کی، کیونکہ کیپٹل کے پاس، آپ کے فیڈرل کیپٹل کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جو اس کو ریکوائرڈ ہے۔ خاص طور پر آپ کے ڈیفنس کے تقاضے بدل گئے ہیں، سیکیورٹی سچویشن آپ کی بدل گئی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ مستقبل کی سپر پاور کے فرنٹ فیس ہیں۔ آپ مستقبل کی سپر پاور کا فرنٹ فیس بننے کی کوئی قیمت بھی تو ہے نا، وہ قیمت بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ قیمت ہم نے، اگر وہ سٹیٹس انجوائے کرنا ہے تو ہمیں اس کو پے بھی تو کرنا ہے نا۔ تو اس لیے سیکیورٹی کے معاملے میں آپ کا بجٹ بڑھے گا۔ تو وہ چونکہ بجٹ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کے پاس زیادہ چلا گیا ہے، تو اس لیے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاق کو بجٹ اتنا سفیشینٹ دیا جائے کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات کو وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ تھوڑا سا کمپلیمنٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ نئے دور میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے ریجن میں، اس کا تقاضا ہے کہ پاکستان اگر آگے جانا چاہتا ہے تو اپنی سیکیورٹی کو اسے اور امپروو کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہمارا بجٹ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں کہ 10 گنا کم ہے، لیکن اس کے پہلے باوجود تو اس خطے میں سب سے کم ہے۔ اس کے بجٹ باوجود اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارے لوگوں کی محنت ہے کہ ہم ایک بڑے، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے، دیکھیں اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ آپ مستقبل کی سپر پاور ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا سپر پاور اسٹیبلش ہو اور رہا ہے، آپ اس کا کوریڈور اور ہے، چائنا آپ کوریڈور ہے اس کا۔ تو دیکھیں امریکہ سپر پاور ہے، کتنا پیسہ لگاتا ہے اپنے بجٹ میں، دنیا بھر میں جنگیں کرتا ہے۔ تو آپ کو تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا۔ دیکھیں پاکستان کی اسٹریٹجی کبھی بھی اوفینسو نہیں رہی، ہم نے ہمیشہ اپنی ڈیفینس کی بات کی۔ ہم افغانستان میں بھی جا کے ان کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ بات کریں کہ ہمیں، ہمارے ساتھ پنگا نہ لو، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے جگہ سکون سے رہنے دو، ہم آپ کو کمپلیمنٹ کریں گے۔ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جو 28ویں ترمیم جس کی ہم باتیں سن رہے ہیں، ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمیں نیشنلی، ایک نیشنل لیول پہ کریکولم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک اور خیال بھی ہے کہ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں، اب دیکھیں نا بہت سارے، ابھی بلوچستان میں ایک پروفیسر کو انہوں نے پکڑا جو کہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا اور
ٹیررزم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو ہمیں وہاں بھی ایک اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ جو اپنے جو یونٹس بڑے یونٹس ہیں ان کو کسی حد تک دیکھنے کی ضرورت ہے، ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گیلانی صاحب، جو ایجوکیشن کی آپ نے بات کی نا، یہ تو میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان کو تو پورا کا پورا نظام تعلیم ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس کو پورا ایک یونیفائڈ ہونا چاہیے پورے ملک کا. یہاں پہ پرائیویٹ اسکول کچھ پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ والے کچھ پڑھا رہے ہیں، مدارس کچھ پڑھا رہے ہیں، اور آپ 3-4 قسم کی مختلف جنریشنز تیار کر رہے ہیں جن میں آپس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے نظریاتی طور پہ. تو اس طرح آپ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے نیشن کو جب تک آپ کیریکولم پہ اور نظام تعلیم پہ. اور جب میں کیریکولم کی بات کرتا ہوں تو اس میں صرف آپ کا نصاب، یہ کتابیں نہیں ہیں، اس میں استاد بھی ہے، اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، اس میں یہ وزارتیں بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے اس کے اندر. تو اس کو تو واقعہ ہی ایک تو فیڈرل کے پاس ہونا چاہیے اور دوسرا اس پہ بڑے ایمرجنسی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ بہت تاخیر ہو جنگی چکی ہے بنیادوں اس پہ معاملے جنہیں میں. آپ ایک یہ بالکل صحیح. دوسرا، آپ کو گورننس ہر قیمت پہ بہتر کرنی ہے. گورننس بہتر کیے بغیر نہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، نہ آپ کی ترقی آگے بڑھ سکتی ہے، نہ آپ کی پبلک مطمئن ہو سکتی ہے. تو گورننس بہتر کرنے کا ماڈل یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بلدیاتی ادارے بنائیں اور اس کو اتنا انرچ کریں، اتنا با اختیار کریں کہ وہ واقع ہی بلدیاتی ادارے ہوں. لیکن ہمارے ہاں جس طرح کا کلچر ہے، مجھے قطعی امید نہیں ہے کہ بلدیاتی ادارے بن بھی جائیں گے تو وہ اس طرح پرفارم کر پائیں گے. تو اس لیے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، تمام صوبوں میں بننے چاہیے، تاکہ جتنے انتظامی یونٹس چھوٹے ہوں گے اتنی گورننس آسان ہو جائے گی. اور خاص طور پر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ انتظامی یونٹ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوں گے کہ وہاں پہ ایک سرداری کلچر بھی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوگا جو وہ ایک ٹریڈیشنلی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. ڈیٹیل اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جب انتظامی یونٹ بنیں گے تو اس کا بھی خاتمہ ہوگا. اور تیسری بڑی بات جو ہے جس کا میں اکثر اس کا مطالبہ کرتا رہتا ہوں اپنی تحریروں میں اور اپنی گفتگو میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم میں تو کہیں نہیں ہوگا لیکن ہونا چاہیے، وہ ہے الیکشن اصلاحات. انتخابی اصلاحات جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ انتخابی نظام جو ہے یہ آپ کا اسی طرح ہی کویسچن رہے گا اور جیتنے والا خوش ہوتا رہے گا، ہارنے والا دھاندلی کا رونا روتا رہے گا. آپ دیکھیں ایک بندہ یار 10 نشستوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیتنے کے بعد وہ 5-6 جیتتا ہے، ایک رکھتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے. اس پہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہے بھائی؟ کیوں یار؟ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. آپ نے اگر آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، مستقبل میں آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور آپ کو اتنا اعتماد نہیں کہ آپ جس حلقے سے کھڑے ہوں گے وہاں سے جیت بھی جائیں گے. اور یہ بالکل اس سے آپ کو صحیح رائے کا اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ وہاں لوکل آپ کی پریزنس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی آپ نے سیاسی جماعتوں کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر جمہوریت لائیں. اس کے لیے یہ باقاعدہ اگر آپ نے کوئی جمہوریت کو ایکسرسائز کرنا ہے یہاں پہ، جو کہ ابھی تک تو آپ کے سامنے ہے جو حال، لیکن اگر آپ آئین کے ذریعے اس میں کرنا چاہیں، باؤنڈ کریں سیاسی جماعتوں کو کہ وہ الیکشن کرائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کریں، جینوئن الیکشن کرائیں. ایسے نہیں الیکشن کے جی وہ یہ صاحب ہیں تو بس سارے ان کے ساتھ ہیں، یہ ایسے نہیں. ساری زندگی یہی جب رہیں گے، تک پولیٹیکل پارٹیز کو جمہوریت اپنے اندر لانے پہ مجبور نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملک میں جمہوریت کیسے آ سکتی ہے؟ بالکل الیکشن اصلاحات، یہ پولیٹیکل اصلاحات، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیریکولم کی، نظام تعلیم کی اصلاحات، یہ NFC ایوارڈ یہ آنی چاہیے 28ویں ترمیم میں. اور یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ اگر 28ویں آئینی ترمیم آپ لانا چاہتے ہیں تو جہاں پہ آپ باقی اپنے مفادات کے لیے چیزیں وہاں پہ رکھ رہے ہیں تو یہ قوم کے مفاد کی یہ چیزیں بھی اس جو نئے آنے والا دور ہے اس میں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. اگین میں کہوں گا کہ ہم ایسی اسٹیٹ بنیں جس میں لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس طرف اگر جانا ہے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آئینی اصلاحات کی بات ہو ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی سوچیں. اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں جن کا حنیف قمر صاحب نے اشارہ کیا ہے جن کی طرف، اور یہ بہت ضروری ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا
نہ ہو کہ ہمارے پاسپورٹ پہ افغانی یورپ میں بیٹھا ہو اور بدنام پاکستان ہو رہا ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حنیف قمر صاحب آپ کا, اور میری آپ سے اگین بیفور وی کلوز دس پوڈ کاسٹ ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. آپ کا بہت شکریہ.